السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کعبہ کی تعمیر، جو حضور پاک کے دور میں پھر سے ہوا تھی تعمیر اس کی، اور حضور کے کام سوداگری اور تجارت کا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب تیز بارش ہوتی ہے، پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا ہے اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ تو کعبے کی دیواریں نیچی تھیں اس وقت، اور اس پر چھت بھی نہیں تھی، اسی لیے بہت بار ایسا ہوتا کہ باڑھ میں کعبے کی عمارت کو بہت نقصان پہنچتا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی کی جائے اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ تھا، ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر تختہ مول لے لیے۔ اب قریش کے سارے خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبہ کی پرانی دیواروں میں ایک کالا سا پتھر لگا تھا، اور اب بھی لگا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا مبارک سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی اس کو مبارک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیرا کرتے وقت پھیرا اسی کے پاس سے شروع ہو۔ جب قریش نے اس بار دیوار کو وہاں تک پہنچا لیا جہاں یہ پتھر لگا تھا، تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مبارک پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں بھی کھنچ گئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو آدمی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے، وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے، اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب بہت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر کو رکھا گیا، اور ہر قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ اس کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سہت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح عرب کی ایک بڑی لڑائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ قریش کے شریفوں کا سب سے عزت والا پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اپنایا۔ آپ کی نیکی، سچائی اور اچھائی اور آپ کے برتاؤ مشہور تھا، اسی لیے اس پیشے میں کامیابی کے راستے آپ کے لیے بہت جلد ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے، اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا بھی کرتے۔ آپ کی تجارت ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہی ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ کے ماتھے پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب رضی اللہ تعالی عنہما نام کے آپ کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ
ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری تجارت میں شامل تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لی پپوتی، کچھ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی مکہ کی قریش کے ایک سوداگر تھے۔ یہ کبھی کبھی سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے معاملے، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بلا جھجک اپنی پوری پونجی آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہا کرتے تھے۔ قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سارا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ تو آج ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور کل آگے کے ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اور حضور کا آپ کے کاروبار میں شامل ہونا اور بہت سا۔ لیکن میری کوشش بس اتنی ہے کہ میں اپنی جو مسلمان قوم ہے بس ان کو بیسک چھوٹی جو نالج ہے، جو میں چاہتی ہوں، یہ میری ایک کہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو معلوم ہونے چاہیے، اس لیے میں چھوٹے بیسک نالج میں آپ کو یہاں دیتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ پھر ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔